بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اسلام کا پہلا معرکہ واقعہ جنگ بدر کا قصہ۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ، لیکن ابو جہل اپنے جرار لشکر پر مغرور تھا، اس پہ یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ ویسے چلا جائے۔ ابو جہل در حقیقت یہ لشکر قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے لے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ اس سے بیشتر عمرو بن حضرمی ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں بطن نخلا کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضری کے قتل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ زمم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے استمداد کے لیے پہنچا اور ابو جہل جو پہلے سے جانے پر آمادہ تھا روانہ ہو گیا۔ چنانچہ ابو جہل برانہ کوچ و مقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روانگی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عبیدہ، عاصی وغیرہ تمام سردار قریش کے اس لشکر میں موجود تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بعد مقدار رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور اس دوبارہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو، کیونکہ مذکورہ ہرسی حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس سے لڑیں گے۔ یہ عہد نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے جنگ کریں گے۔ انصار فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن شاید ہم لوگوں کی جانب ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اللہ کا رسول ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کفار تو ہم جیسے آدمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑیں تو ہم بلا دریغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ بے سرو سامانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ اکرام جنگ اور مقابلہ میں آمادہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 313 تھے۔ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی لشکر کا معائنہ فرمایا تو ان 313 میں بعض ایسی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ انہوں نے آپ سے لشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے جن پر زبیر رضی اللہ عنہ اور مقدار رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2-3 شخص اور سوار تھے، بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ یہ اسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کفار پہلے سے بلند خطہ زمین پر قابض و متصرف اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کو نشیبی اور ریتلی جگہوں پر
ٹھہرنا پڑا، مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو کوئی بھی اس چشمہ سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی۔ آپ اس میں عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ کرام قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے 1/3 تھے، سامان حرب کے اعتبار سے 1/100 بھی نہ تھے۔ کفار سب ذرا پوش اور جوان توانا تھے، مسلمان عام طور پر فاقہ زد، ناتواں، بیمار اور ضعیف تھے۔ معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی، کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب کو سراغ رساں بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کر کے آئے۔ عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں ہے اور ان میں سے صرف 2 سوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا کہ ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو جنگ کیے ہوئے واپس جانا چاہیے، یعنی بغیر جنگ کیے ہوئے، کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ کر کے جائیں گے۔ آغاز جنگ۔ بالآخر اگلے روز 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کا رازار گرم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے عبادت کے چھوٹے سے چھپڑ میں گئے اور رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کی، اے الہی، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا سی دیر کے لیے یکا یک غنودگی خارج ہو گئی۔ اس کے بعد آپ باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ مسلمانوں میں 80 یا 80 سے 2 دن زیادہ مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ انصار میں 61 قبائلی اوس کے آدمی تھے اور 17 خزرج کے تھے۔ طرفین سے صفون جنگ آراستہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ اس کے اشارے سے تسویہ صفوف فرماتے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ، شیبہ، پسران، ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکار کر لشکر اسلام سے اپنے مقابلہ پر لڑنے والے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 شخص اوف و معوذ، پسران اور عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نکلے۔ عتبہ نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصار یعنی اہل مدینہ ہیں۔ عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز میں اور دشت لہجہ میں کہا، ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری ذات برادری کے لوگ بھیجو، یعنی قریش میں سے مہاجرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جائیں گے۔ یہ حکم سنتے ہی بلا تعامل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے، حالانکہ وہ ان کو خوب پہچانتا تھا۔ ان کے نام سن کر کہا کہ ہاں تم سے لڑوں گا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حمزہ اور علی نے عتیبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو قتل کر دیا۔ ایک ہی وار میں شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔
یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی۔ طرفین سے خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو اور قتل اور 90 کو اسیر کروا کر میدان سے بھاگ گئے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو ہاشم سے جو لوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ سب خوشی سے نہیں آئے بلکہ مجبوراً آنا پڑا ہے، اس لیے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے اور عباس رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکم کو سن کر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کروں اور عباس کو چھوڑ دوں؟ اگر عباس میرے مقابلے میں آیا تو میں درگزر نہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ نے اپنے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔ محضر بن زیاد کا مقابلہ ابو البختری سے ہوا تو محضر بن زیاد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کو حکم ہے تم سے نہ لڑیں، لہذا تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ابو البختری نے اپنے ایک ساتھی کے بچانے کی کوشش کی جس کو محضر بن زیاد قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کی کوشش میں ابو البختری مقتول ہوا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی ابن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ پھر رہے تھے۔ امیہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لے لیا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر چلے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً آواز دے کر متوجہ کیا اور سب نے مل کر امیہ اور علی کو قتل کرنا چاہا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہر چند بچانے کی کوشش کی مگر بلال نے ان کی نہ مانی اور دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوں اور مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ میں بقیہ کھجوریں پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ جب لڑائی زور و شور سے جاری تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کر کفار کی طرف اڑا دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک نو عمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرا سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ ابو جہل کے بیٹے نے باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ معاذ بن عمرو کا بایاں ہاتھ مونڈے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا، صرف ایک دسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ معاذ بن عمرو اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ جب بہت دگ کیا اس پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نو عمر معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم بسمل ہو گیا۔ جب کفار میدان چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ حکم پاتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے لگے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا، کفار کو ہزیمت اور مسلمانوں کو فتح۔
فتح۔ یہ کہہ کر جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن مونڈوں سے ملا کر کاٹنا، تاکہ میرا دوسرے کٹے ہوئے سروں سے بڑا سر معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا چونکہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ بدر کے میدان سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور اسیران جنگ میں سے نضر بن الحارث بن کلا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عرق میں پہنچے۔ یہاں عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو اسیران جنگ بدر میں شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے نہایت سخت و شدید دشمنی رکھتے تھے اور اپنے عناد میں ابو جہل کے ہمسر تھے۔ نضر بن الحارث کے مقام صفرا میں علی رضی اللہ عنہ نے اور عقبہ بن ابی معیط کو مقام عرق میں عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بعد قیدی بھی مدینہ پہنچ گئے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جنگ بدر کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔